رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 74 سے سٹارٹ کریں گے، جس کے اندر تسلسل ہے. پچھلے ہفتے جن آیات پر ہم نے کنکلوڈ کیا تھا، ان آیات کے اندر بھی جہاد ہی کی طرف رغبت دلائی جا رہی تھی اور جہاد ہی کا ذکر تھا اور جہاد ہی کا حکم دیا جا رہا تھا مسلمانوں کو. اور ایسی صورتحال کے اندر منافقین کا رد عمل بتایا جا رہا تھا کہ جب منافقین سے قربانی کا کہا جاتا ہے کہ قربانی دیں اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی صلاحیتوں کی، یا جب جہاد کا انہیں حکم دیا جاتا ہے تو وہ نیکی کے کاموں کے اندر، ان کاموں کے اندر، اسپیشلی جہاد کے اندر سستی سے کام لیتے ہیں، معذرتیں پیش کرتے ہیں اور یوں وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. تو لہٰذا اسی تسلسل کے اندر ابھی آگے آیات بھی چل رہی ہیں، اور ابھی جو بھی ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے 74 اور 75 آیت، ایون 76 بھی اسی تسلسل میں ہے، ایون 77 بھی، یعنی کہ کافی ساری آیات آپ کو پچھلے کانٹیکسٹ کے ساتھ کنٹینیوشن میں ملیں گی. تو لہٰذا ہم نے جو ایک بات جس پر ہم نے کنکلوڈ کیا تھا وہ یہ تھا کہ نیکی کے کام کے اندر جو سستی ہے، جو کاہلی ہے، جو استقامت نہ پکڑنا ہے، یا جو معذرتیں پیش کرنا ہے، ایکسکیوزز پیش کرنا ہے، اور یوں آدمی وقت کے ساتھ ساتھ نیکی کے اندر پیچھے رہنے لگتا ہے، یہ چیز منافقت ہے. یہ آپ کہہ لیں گے سچی منافقت ہے. تو اسی کو چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو ایک چھوٹا سا ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ جن کی وجہ سے ہم نیکی پر استقامت نہیں پکڑ سکتے. تو ماشاءاللہ سے وہ بھی بہت اچھا رہا. ابھی انشاءاللہ آپ کو اس پر بھی فیڈ بیک دیا جائے گا ان اسائنمنٹس پر. جی تکبیرات چل رہی ہیں. نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات یہی ہو رہی تھی کہ منافقین کی جو روش ہے جہاد کے حکم کے آنے پر، وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. ابھی ہم آگے بھی انشاءاللہ تعالی اس چیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 74 دیکھ لیجئے. اچھا ایک دفعہ چیک کر لینا کسی اور ڈیوائس پہ بھی کہیں اس پہ تو نہیں آ رہی. ٹھیک. اچھا، بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے تو یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنین کی روش کو بتا رہے ہیں. پیچھے منافقین کی روش تھی، اس کو اب آپ کمپیئر کریں گے مومنین کی روش کے ساتھ کہ جب ان کو حکم دیا جاتا ہے جہاد کا، اور ان کے ذہنوں میں یا ان کی پرائیورٹی ہے کہ ان کی پرائیورٹی آخرت ہے، اور یہ آخرت کے بدلے دنیا کو بیچ چکے ہیں. یعنی یہ دنیا کی حیثیت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے مالوں کی پرواہ نہیں کرتے، انہیں اپنے آراموں کی فکر نہیں.
یہ اپنے آپ کو بیچ چکے ہیں آخرت کے بدلے. تو لہٰذا اب ان کا کیا رد عمل ہے کہ جب انہیں حکم دیا جاتا ہے جہاد کا تو یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور پھر وہ شہادت پا جاتا ہے یا غالب آ جاتا ہے تو یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے. تو یہاں پر ایک بات کی 2 بار آپ کہہ لیں کہ ریپیٹیشن ہوئی ہے، وہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یعنی جہاد تو ہر قوم کر رہی ہے. جہاد آپ نہیں کہہ سکتے یعنی لڑنا، اپنے ملک کے لیے لڑنا یا جنگ کرنا، وہ تو ہر قوم اپنے دفاع کے لیے کر رہی ہے. ہر کنٹری کی جو آرم فورسز ہیں وہ اس لیے تو موبلائز کی جاتی ہیں، اس لیے تو وہ تیار کی گئی ہیں کہ انہوں نے لڑنا ہے اپنے وطن کے دفاع کے لیے. لیکن جو ایک مومن جب جہاد کرتا ہے اور ایک مومن جب جنگ کرتا ہے، ایک مومن جب تلوار کے ساتھ جہاد کرتا ہے تو وہ کسی پرسنل انٹرسٹ یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اپنے دین کے غلبے کے لیے اور صرف اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر اگلی آیت پر آپ دیکھیے کہ جس کے اندر کمزور مسلمانوں کی مدد کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب یہاں پر کیا تھا کہ آیات کس سیناریو میں نازل ہو رہی تھیں کہ یہ سیناریو جو ہے وہ میں آپ کو اس آیت کو پڑھنے کے بعد بتاتی ہوں. بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردوں اور عورتوں اور ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا. تو لہٰذا اب یہ جو آیت اتری ہے یہ بنیادی طور پر کمزور مسلمانوں کے حق میں اتری ہے اور یہاں پر موبلائز کیا جا رہا ہے مدینہ کے مسلمانوں کو کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کریں اور ان کی حفاظت کریں، ان کو چھٹکارا دلائیں اور ان کے لیے جہاد کریں. اب ایسا کیا تھا کہ آپ دیکھیں کہ جب ہجرت ہوئی تو بہت سارے جو مسلمان تھے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ چکے تھے. یہ پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا لاسٹ کلاس میں کہ بہت سارے مسلمان مدینہ جو ہے وہ ہجرت کر کے آ چکے تھے جو کیپیبل تھے، جن کے پاس ریسورسز اویلیبل تھے. پھر کچھ ایسے مسلمان تھے جو اتنے کیپیبل نہیں تھے، بعض غریب تھے اور بعض کے ساتھ یہ ایشو تھا کہ وہ بہت ہی کمزور تھے، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، کچھ بچے تھے، کچھ عورتیں تھیں. اب وہ ہجرت نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ مکہ ہی میں رہ گئے. اب وہاں پر مکہ کے اندر وہ اتنے زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور اتنے زیادہ لاغر ہو چکے تھے کہ وہ اپنے ایمان کو ڈکلیئر بھی نہیں کر پا رہے تھے اوپنلی، اور ڈکلیئرنس کے اوپر ان کے اوپر بہت زیادہ بری طرح کفار کی طرف سے اذیت تھی اور ظلم و ستم تھے. تو لہٰذا اور وہ فریادیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو بار بار پکارتے تھے اور فریادیں کرتے تھے اور اذیت سے پناہیں مانگتے تھے اور وہ دعائیں کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ربنا اخرجنا من هذه القرية ظالم اهلها، کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا. یہ وہ دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے. تو لہٰذا اب کیا ہے کہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اب مدینہ کے جو مسلمان ہیں ان کو یہاں پر جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے اور ان کو رغبت دلائی جا رہی ہے کہ بھلا کیا وجہ ہے. تعجب ہے کہ وہ لوگ کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر رہے اور ان ناتواں مردوں اور عورتوں اور ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہیں کر رہے. تو لہٰذا ان جو مدینہ کے مسلمان ہیں ان کو یہاں پر موبلائز کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کو بچانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں. اور جو لوگ ایمان لائے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں. بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی ہیلے بہت سخت کمزور ہیں. تو لہٰذا یہاں پر مسلمانوں کو حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یعنی نیت کیا ہے، دین کا دفاع. اور جو کافر ہیں وہ صرف اور صرف کس کی راہ میں کرتے ہیں، شیطان کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یعنی اسلام کو نیست و نابود کرنے کی ان کی نیت ہوتی ہے. تو لہٰذا مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ شیطان کے دوستوں سے جنگ کریں. ہر وہ انسان جو اسلام کو نیست و نابود کرنے کی خواہش رکھتا ہے ایسے انسان کو کیا کیا جائے کہ اس کے ساتھ جنگ کی جائے. اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تم اس بات سے ہرگز نہ ڈرنا کہ شیطان کے پاس جو ہے وہ شیطانی جو طاقتیں ہیں، جو شیطانی قوتیں ہیں، ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے، ان کے پاس اسباب بہت زیادہ ہیں، تو شاید وہ ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے یا شاید وہ جیت جائیں گے. بلکہ یقین مانو کہ شیطانی ہیلے بہت سخت کمزور ہیں. تو لہٰذا یہاں پر کیا ہے کہ مسلمانوں کو اگین جو پچھلی آیت کی کنٹینیوشن میں آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے جہاد کے لیے اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نیت کیا ہوگی جہاد کے لیے، صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا اور دین کا دفاع. اور پھر اگلی آیت میں آپ دیکھیے آیت نمبر 73، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا
جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکاتیں ادا کرتے رہو، پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا، کیوں نہیں تھوڑی سی زندگی اور جینے دی؟ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ جو آیت اتری ہے، آیت نمبر 73، بنیادی طور پر اس آیت کو آپ کہہ لیں کہ اس آیت کا جو سبجیکٹ ہے وہ کمزور مسلمان ہے، کہ اب جو مکہ میں کمزور مسلمان تھے، کہ جو یہ استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں ہجرت کریں، تو لہٰذا اب اگر وہ ان کو وہاں پر کہہ دیا جاتا کہ تم جہاد کرو تو وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ جہاد کریں، وہ خود کمزور ہے، اگر وہ کمزور قابل ہوتے تو وہ ہجرت نہ کر لیتے، وہ تو اتنے کمزور تھے کہ وہ ہجرت نہیں کر سکے، وہ کیسے جہاد کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ان کی کنڈیشن کو سمجھتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کے استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں لاتا، ان کی کنڈیشن کو سمجھتے ہوئے ان کو حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی تم اب جنگ نہیں کرو گے بلکہ تم کیا کرو گے، تم خود کو تیار کرو گے، اپنی برشنگ کرو گے، اپنے آپ پر فوکس کرو گے، اپنی پالشنگ کرو گے، اپنی بیس کو مضبوط کرو گے، اپنے اندر کو مضبوط کرو گے۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے، اب میں آیت آپ کے سامنے پڑھی ہوں، میں نے آپ کے سامنے ایک بیس بنا دی کہ بیسیکلی یہاں پر اس کا سبجیکٹ کون ہے؟ کمزور مسلمان۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو؟ یعنی انہیں حکم کیا دیا جا رہا تھا کہ یہ اب اپنے ہاتھوں کو کھولیں گے نہیں بلکہ روکے رکھیں گے، اور یہ جنگ نہیں کریں گے بلکہ خود کو تیار کریں گے اور نمازیں پڑھتے رہیں گے اور زکاتیں ادا کریں گے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو نماز ہے اس میں بنیادی طور پر وہ آپ کا ڈائریکٹ تعلق ہے، آپ کا ذاتی تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ بالکل آپ کی پرسنل اٹیچمنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے اندر کوئی تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہے۔ آپ جیسی بھی نماز پڑھتے ہیں وہ آپ کے تعلق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس کو ڈیفائن کرتی ہے، اس کے اندر تھرڈ پارٹی انوالوڈ ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے کہ اب ان کو بہت بڑا لیول، یعنی جہاد تو ایک بہت بڑا لیول ہے، ان کو اس طرف نہیں بھارا جا رہا بلکہ ان کو بیس کی طرف لایا جا رہا ہے کہ تم پہلے اپنی نمازوں کو درست کرو، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے اس کو مضبوط کرو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ زکاتوں کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر صرف میں اور میرا رب انوالو نہیں ہے، اس کے اندر سوسائٹی انوالو ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد ہیں ان کو پورا کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ سوسائٹی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے کے ساتھ تعلقات اپنائے رکھنا، باندھے رکھنا، اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے، اور پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا، اب کیا ہے کہ پہلے ہی سچویشن کیا تھی کہ ان کو جہاد سے روک دیا گیا تھا اور نمازوں اور زکاتوں کے اوپر فوکس اور ان کو پرائیورٹی بنانے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب ان کی جو حالت ہے وہ بہتر ہونے لگی، جب ان کو حکم دیا جائے، جب اس وقت ان کو روکا جا رہا تھا جہاد کے لیے تو ان کے اندر بڑی امنگیں تھی کہ نہیں ہم جہاد کریں گے، ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے، ہم کریں گے جہاد، تو لہٰذا اس وقت ان کے اندر یہ سچویشن تھی۔ اب کیا ہے، اب آپ کے سامنے میں آیت کا دوسرا حصہ پڑھ رہی ہوں، اب آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو جہاد کا واقعی حکم دے دیا گیا کہ اب تو تم اس کنڈیشن پہ ہو کہ تمہیں ہر حال میں جہاد کرنا ہے۔ تو لہٰذا اب کیا ہوا، اور پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو۔ پہلے جہاد جب روکا گیا تھا تو بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں کرنا ہے، اب جب حکم دیا گیا جہاد کا تو ان کے اندر اتنا زیادہ ڈر پیدا ہو گیا، اپنی زندگیوں کو بچانے کا ڈر، اور پھر نہ جانے کتنے سارے خوف، اور پھر لوگوں کا خوف، اوپوننٹس کا خوف کہ جن سے وہ لڑیں گے ان کا خوف، اور وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو پکچرائز کیا ہے، اور اس پکچرائزیشن کو آپ دیکھیں کہ وہ ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یعنی اللہ کا ڈر بھی ایک لیول پر آ کر کم ہو جاتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اللہ لوگوں سے ڈرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، تو نے آخر ہم پر جہاد کیوں فرض کیا؟ اب دل ہی دل میں ان کے اندر یہ باتیں آنے لگیں کہ ہمارے اوپر آخر جہاد کیوں فرض ہو گیا ہے، اچھا ہی ہوتا کہ ہمارے اوپر جہاد فرض نہ ہوتا، اور پھر یہ بھی کہنے لگے کہ کیوں نہیں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور جینے دی، یعنی کیوں نہیں ہمیں تھوڑا سا موقع دے دیا، تھوڑی سی مدت دے دی کہ ہم جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دے دیتے اور ہم اپنے آپ کو تیار کر لیتے تاکہ ہم جہاد کرتے۔ تو لہٰذا آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی فائدہ تو بہت ہی کم ہے، یعنی یہ لوگ کس وجہ سے جہاد نہیں کر رہے؟ نمبر ایک ہے لوگوں کا ڈر، اور دوسری چیز ہے دنیا کی محبت، ٹھیک ہے، لوگوں کا ڈر اور دنیا کی محبت۔ تو لہٰذا لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یہ اس کام سے رک گئے،
اور دوسرا دنیا کی محبت. تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت بہت بہتر ہے, اور ہم تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کریں گے. تو اس کے اندر اب جو ہے وہ ایک بات جو بہت ہی زیادہ آپ کہہ لیں کہ کلیئر ہوتی ہے, وہ یہ بات ہے کہ جب نیکی کا موقع سامنے آتا ہے اور نیکی کا موقع سامنے آنے پر جو سستی ہے یا جو بہانے بازیاں ہیں, یہ منافقت کی علامت ہے, یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اور پھر اس کے اندر کیا ہے, دوسری کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں کا جو ڈر ہے وہ انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتا, وہ انسان کو استقامت پر جمنے نہیں دیتا. لاسٹ ٹائم جو میں نے آپ کو اسائنمنٹ دی تھی اس کا انشاءاللہ آپ کے ساتھ فیڈ بیک بھی شیئر ہوگا. البتہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے لوگوں کا ڈر, جو آپ کو جمنے نہیں دیتا. آپ عزم تو کر لیتے ہیں لیکن پھر لوگوں کی جو اپوزیشن کا خوف ہے وہ آپ کو جمنے نہیں دیتا. اور یہی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر لوگوں کا اتنا ڈر ہو گیا کہ وہ اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ ایکسیڈ کر گیا, جس کی وجہ سے یہ اس عمل کو نہیں کر پائے. تو لہٰذا یہ چیز ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم نیکیوں پر نہیں جم سکتے یا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سوسائٹی کے اندر آپ کہہ لیں کہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے, اپنے گھر والوں سے امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے, اپنے لوگوں سے امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے, تو اس کی وجہ کیا ہے, لوگوں کا ڈر. اور پھر دوسری کیا چیز کہ لوگوں کا ڈر جو ہے وہ ایک بیجر وجہ ہے. تو اس کے اندر آپ سے ایک سوال ہے, اور یہ سوال کا جو جواب ہے آپ سوچتے رہیں اپنے ذہن میں, جو آپ کے کچھ آتا ہے کچھ ذہن میں کہ وہ کون, لیکن ایٹ لیسٹ آپ یہ سوال اپنے اس آیت کے اوپر ضرور لکھ لیا کریں کہ جو آیت آپ کے ساتھ ڈسکس کی جا رہی ہے اپنے, جب آپ نے قرآن کھولے ہوئے ہوتے ہیں, کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض تو کیے ہیں مگر صرف لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہم ان کو سوسائٹی کے اندر اور اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہے. سوسائٹی تو بہت آگے کی چیز آ جاتی ہے, وہ جو بات ہے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, ہم خود بھی ان پر امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے صرف لوگوں کے ڈر کی وجہ سے. تو وہ آخر کون کون سے اعمال ہیں, تو وہ آپ نے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے, اور پھر اس کی کچھ ہم انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن بھی کریں گے لیکن اینڈ پہ, ٹھیک ہے. تو ان کے اندر سب سے پہلی چیز تو کیا ہے کہ پہلے تو بہت زیادہ دعوے تھے لیکن بعد میں وہ جس میں چیز میں کمی آ گئی, لوگوں کا ڈر تھا. تو یہاں پر ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ کسی بھی چیز کا جب ڈر ہے آپ کے دل میں اور آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے دل میں کسی چیز کا ڈر پیدا ہو رہا ہے, تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ یہ جس چیز سے میں ڈر رہا ہوں آخر اس چیز کی حقیقت کیا ہے, جس چیز سے میں ڈر رہا ہوں اس چیز کی حقیقت کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان ہے کہ جس سے ہم ڈر رہے ہیں تو اس انسان کی کیا حقیقت ہے, ایک سوسائٹی جس سے ہم ڈر رہے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے, وہ انتہائی عارضی ہے, وہ انتہائی ٹیمپرری ہے, وہ انتہائی ناپائیدار ہے, وہ ایک دن ہے اور اگلے دن وہ ختم ہو جائے گی. تو کیا ہم اس کے لیے ڈر رہے ہیں؟ اگر دنیا کو بچانے کا خوف ہے تو یہ دنیا تو انتہائی ٹیمپرری ہے, کوالٹی کے لحاظ سے بھی اور کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی. کچھ سال ہم یہاں پر آئے ہیں جینے کے لیے, کچھ عرصہ ہے ہمارے پاس, بہت ہی کم عرصہ. تو کیا ہم اس دنیا کو بچانے کے لیے اپنی آخرت کا سودا کر رہے ہیں؟ جبکہ پیچھے کہا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو آخرت کے لیے بیچ دیا. اور پھر دوسری کیا بات, تو پہلی بات آپ کے ساتھ ڈسکس کی لوگوں کا خوف, اور پھر کہہ دیجئے کہ پھر فوراً جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لوگوں کے خوف کی بات کو ہائی لائٹ کیا تو فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا کہہ دیجئے کہ دنیا کی جو فائدہ مند ہے وہ بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہت بہتر ہے. لیکن اگر آخرت بہتر ہے تو وہ کنڈیشن کیا ہے, پری ریکوزٹ کیا ہے, کیا وہ بیس ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے, وہ ہے تقویٰ, وہ ہے پرہیزگاری. اور پرہیزگاری کیا ہے, یہ بہت ہم نے ڈسکس کیا ہے, پرہیزگاری کو اگر آپ آسان الفاظ میں بیان کرتے ہیں نا تو وہ ہے نیکی کا شوق اور گناہ کو کرنے کا خوف. یعنی آپ کے اندر ایک خوف ہے جو آپ کو گناہ سے ریزسٹ کر رہا ہے, اور آپ کے اندر ایک طلب ہے, ایک کوشش ہے کہ آپ نیکی کو کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کے وہ چیز ریزسٹ نہیں کر پا رہی, وہ لوگ, یہ معاشرہ, یہ سوسائٹی, یہ طاغوتی طاقتیں, یہ اپنا نفس, یہ نفس ہمارا, کچھ بھی آپ کو روک نہیں پا رہا, آپ کو ہر حال میں کرنا ہے. تو یہ جو نیکی کا شوق ہے اور یہ جو گناہ کو کرنے کا خوف ہے جو آپ کو ریزسٹ کر رہا ہے, یہ ہے ریالٹی میں تقویٰ. اور انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی تیار کر رکھی ہے. اسی لیے ہم بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں, اور یہ دعا بہت ساروں کو یاد بھی ہوگی لیکن کوشش کریں اس دعا کو لازمی آپ پڑھیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے میرے پروردگار, مجھے حق کی پہچان کروا, مجھے دکھا کہ حق کیا ہے, اور مجھے باطل کی پہچان کروا کہ باطل کیا ہے.
ایسا نہ ہو کہ حق اور باطل میرے سامنے گڈمٹ ہو جائے، حق میرے سامنے باطل بن جائے اور باطل میرے سامنے حق بن جائے، اور پھر مجھے حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق، مجھے حق دکھا، حق کی پہچان کروا، ورزقنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ، اور مجھے اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل، اور مجھے باطل دکھا، اس کی پہچان کروا، اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، اور مجھے اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو وہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ آخرت ان کے لیے بہت بہتر ہے کہ جن کے اندر نیکی کا شوق اور گناہ سے بچنے کا خوف ہے، اور تم پر ایک دھاگے برابر بھی گناہ ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی چھوٹا سا بھی عمل ہے تو قیامت کے دن تم اس کو اپنے پلڑے پر دیکھو گے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد سے اٹھایا جانے والا ایک تنکا بھی قیامت کے دن تم اپنے پلڑے میں دیکھو گے۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی پلڑے میں دکھایا جائے گا اور چھوٹی چھوٹی برائیوں کو بھی پلڑے پر دکھایا جائے گا۔ اب اس آیت سے ہمیں حاصل کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو آیت ہے یہ بنیادی طور پر اس وقت کے مسلمانوں کی کنڈیشن کو بتایا جا رہا ہے، وہ جو کمزور مسلمان تھے جن کے اوپر پہلے کوئی obligation نہیں تھی جہاد کرنے پر، اور اس کے بعد ان کے اوپر obligation لگا دی گئی جہاد کرنے پر، تو بظاہر تو یہ مسلمان نظر آ رہے ہیں کہ ان کو یہاں پر پکچرائز کیا جا رہا ہے، وہ اس آیت کے سبجیکٹ ہیں، لیکن یہ آیت مجھے اور آپ کو بہت کچھ سکھا کے جا رہی ہے، اور اگر ہم یہاں سے پہ رکیں گے نہیں تو ہم کبھی بھی اس آیت کے ایسنس کو نہیں فیل کر سکتے۔ آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز کیا بتائی جا رہا ہے، ہو آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی حکم جب انسان کے سامنے آتا ہے اور اس حکم کے آنے پر اگر انسان بہانے کرتا ہے یا ڈیلے کرتا ہے یا اس کے اوپر ارادہ نہیں کرتا اس کو کرنے کا، تو وہ انسان کو کبھی نیکی کے اندر جمنے نہیں دیتی، اور یہ منافقت کی علامت ہے۔ پھر دوسری کیا چیز ہے کہ اس آیت کے اندر انسان کی سائیکی کو کھولا جا رہا ہے، انسان کی سائیکی بتائی جا رہی ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری پہنچ میں نہیں ہوتی، تو ہم کیا کرتے ہیں، بڑی بڑی تمنائیں لگاتے ہیں، بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں کہ ابھی ایک چیز ہے ہماری پہنچ میں نہیں ہے نا، تو ہم کیا بڑے جذباتی ہو کر بڑے ہم جو ہے وہ تمنائیں کریں گے، کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتی، صحابیات کے ساتھ میرا آنا جانا ہوتا، میں جہاد کرتی، میں حضرت عائشہ کی طرح علم کو پھیلاتی، اور ایسا اور ویسا، یعنی جب ہم اپنی دینی مجالس میں ہوتے ہیں تو ہم بڑے جوش، ایک چیز اپروچ میں نہیں ہے تو obviously جتنی مرضی باتیں کرو اس کے لیے، لیکن جب موقع آ جاتا ہے اس کو کرنے کا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس عمل کو نہیں کرتا۔ یہی حال آپ کو یہاں سے ملتا ہے کہ پہلے بہت دعوے تھے، بہت تمنائیں تھیں، ہمیں کیوں جہاد سے روک دیا گیا، ہم تو جہاد کریں گے، اور اس وقت ان کو روک دیا گیا، مصلحت کیا تھی میں نے آپ کو بتا دیا، کمزور تھے، اسٹیبل نہیں تھے۔ اب جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو اتنا ڈر لوگوں کا، اور پھر کیا اللہ تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا۔ تو اسی طرح جب کوئی چیز ہمارے اپروچ میں نہیں ہوتی، ہماری ریچ میں نہیں ہوتی، تو ہم بڑے بڑے دعوے کر لیتے ہیں جوش میں آ کر، لیکن جب وہ موقع آ جاتا ہے اس نیکی کو کرنے کا تو پھر ہم اس کو نہیں کرتے، یہ منافقت ہے۔ آپ دیکھیں کہ مثال میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتی ہوں، زیادہ میں اس ٹاپک کو نہیں کھینچوں گی کیونکہ ہم سمجھ گئے ہیں اس بات کو۔ مثال کے طور پر حج ہے، جب حج کا ذکر آتا ہے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں، لبیک کی جب آوازیں گونجتی ہیں تو ہم رونے لگتے ہیں، اور ہمارے اندر ایک کپکپی طاری ہونے لگتی ہے، امیجنیشن میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ کعبہ کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اب جب ابھی اپروچ نہیں ہے نا، ابھی مالی حالت ایسی نہیں ہے تو وہ اپروچ نہیں ہے، تو تمنائیں بہت زیادہ ہیں۔ اب جب مالی حالت ایسی ہو گئی، اللہ نے اس کیپیبل بنا دیا کہ اب تم ایسا کرو، تو تب کیا ہے، تب پرائیورٹیز ہی بدل گئی، تب حج سب سے آخر میں چلا جائے گا، پھر بچے اور یہ اور یہ اور یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو یہی تو بات ہے جس کو سمجھایا جا رہا ہے، اگر اللہ نے وہ موقع لا کر سامنے رکھ دیا اور ہم حج کی طرف پہنچ گئے تو وہاں پر جو حج کا مقصد تھا وہی ہم نے پورا نہیں کیا، اور صرف ٹورزم پر اور ادھر ادھر کی جگہ دیکھنے کی طرف رجحان، اور تقویٰ کا جو سامان تھا نہ وہ لے کر گئے اور نہ وہ واپس لے کر آئے، وہ جو ایک چینج ڈیمانڈ تھی وہ تو ہوئی ہی نہیں، اور ایک شاپنگ اور ایک عجیب سی دنیا داری کی جو کیفیت ہے وہ لے کر ہم گئے اور وہی لے کر واپس آئے۔ تو لہٰذا جب ایک چیز اپروچ میں نہیں ہوتی تو انسان بڑی بڑے جذبے کرتا ہے، بڑی بڑی تمنائیں کرتا ہے، لیکن جب موقع آتا ہے تو انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ چیز منافقت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم کلاس میں کتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، اب ایسا نہیں کرنا، ابھی پیچھے سورہ نور کے اندر جب ہم نے پردے کی آیات پڑھی تو کتنے بڑے بڑے ہمارے دعوے ہمارے اندر ایک ہو، بعض اوقات انسان زبان سے بول نہیں رہا ہوتا لیکن ایک اندر ایک چیز ابل رہی ہوتی ہے، اب میں ایسا کروں گی، اب تو ایسا کرنا ہے، یہ ڈیمانڈ ہے آیت کی، لیکن جب موقع آیا اور جب ایسا وقت پہلے تو تھا نا آپ کے سامنے اپروچ نہیں تھی، آپ کو وہ موقع دیا نہیں گیا، اب آپ کو موقع دے دیا گیا، آپ کو اس سچویشن میں لا کے کھڑا کر دیا گیا، آپ ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہوئے، تو لہٰذا یہی بات یہاں پر یہ آیت بتا رہی ہے کہ صرف تمنائیں کافی نہیں ہوتی، جب پریکٹس کا موقع آتا ہے، جب عمل کر کے دکھانے کا وقت آتا ہے، اس وقت جو عمل کرے گا وہی
دراصل یا حقیقت میں بازی کو جیت گیا، اور اس وقت جب عمل کا وقت تھا اس وقت ایک آدمی ہار گیا، تو دراصل وہ عمل سے وہ انسان بازی کو ہار گیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت امپورٹنٹ۔ نماز کی آیتیں آتی ہیں، نماز کے اندر خشوع اتنا ڈسکس کیا گیا ہے، اتنا ڈسکس کیا گیا ہے، اور یقین کریں کہ جب ہم یہ آیتیں پڑھے ہوتے ہیں، حدیث پڑھے ہوتے ہیں، تو انسان کہتا ہے کہ بس آج کے بعد نماز میری بالکل ایکسپرٹ خوبصورت اور بہت ہی خوبصورت ہوگی، اور بڑی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ میں ایسا کروں گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس طرح سے کمیونیکیٹ کروں گی، اس طرح دعائیں مانگوں گی بہت آہستگی، یعنی جتنی بھی چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں۔ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے، جب موقع آ گیا، لا کے کھڑا کر دیا، پھر ادھر کی ادھر ہی، پھر وہی برڈن، پھر وہی جو ہے وہ آہستہ کہل کہل کر کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہی برڈن، وہی پورے دن کی پلاننگ۔ تو بات یہ ہے، یہ صرف تمنائیں نہیں ہوتی، صرف ان کے انبار نہیں ہوتے، بلکہ ان پر عمل کر کے دکھانا ہوتا ہے، ثابت کرنا ہوتا ہے، تو ہی اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے لوگوں کو۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور چیز جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے لوگوں کا خوف، کہ کسی صورت لوگوں کا خوف دل میں نہیں رکھنا، کیونکہ جب انسان لوگوں کے خوف کو دل میں رکھ لیتا ہے کہ ہائے وہ شخص میرے بارے میں کیا کہے گا، ایسا کیا ہوگا، تو پھر ایسی صورتحال میں انسان کبھی بھی دین پر جم ہی نہیں سکتا، نہ وہ عمل کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا جب کسی چیز کا خوف آپ کو ترسائے، کسی بھی چیز کا خوف آپ کو تنگ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے، تو میں آپ کے سامنے ایگزامپل اس میں نہیں رکھ رہی کیونکہ ایگزامپلز آپ کے اینڈ پہ ڈسکس ہوں گی۔ تو کوئی بھی چیز جس کی خوف کی وجہ سے آپ وہ عمل نہیں کر پا رہے، ایک بار اس چیز کی حقیقت کو سامنے رکھیں کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے، یہ کتنی ٹیمپرری ہے، اس کی کتنی کوالٹی ہے، اس کی کتنی مدت ہے، تو پھر آٹومیٹکلی وہ چیز، وہ خوف انسان کے دل سے جاتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت پر آ جائیے۔ اچھا، یہ جو آیت اوپر 77 ہے، اس آیت کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ فتیلہ جو ہے، یہ کہتے ہیں، جو آپ نے کینڈل دیکھی ہے، کینڈل کے اوپر جو ایک تھوڑا سا دھاگا نکلا ہوا ہوتا ہے، اس دھاگے کو فتیلہ کہتے ہیں، یعنی کتنی کم کوالٹی ہے اس کا، کتنی اس کی حقارت ہے، وہ کتنا حقیر ہے۔ اتنا ہی حقیر کوئی نیکی کا عمل ہوگا جس کا سائز بہت چھوٹا ہوگا، جو آپ کی نظر کو بھاتا نہیں ہوگا، مگر قیامت کے دن اس چھوٹے سے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ لائیں گے سامنے، اور وہ آپ اپنے کتاب پر بھی دیکھیں گے اور اپنے پلڑے پر بھی دیکھیں گے۔ یہ چیز سمجھنا بھی ضروری تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے آ جائیں، الرحمن الرحیم، آیت نمبر 78۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو، یعنی تم کوئی کسی بھی جگہ پر ہو، کسی بھی جگہ کو جو آپ کی نظر میں مضبوط آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، اس کو امیجن کر لیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم کہیں پر بھی ہو، موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے، اور موت تمہیں ایک دن پکڑنے میں کامیاب ہو جائے گی، وہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو۔ اور یہاں تک کہ آتا ہے کہ موت کی جگہ اور موت کا وقت تک لکھا ہوا ہے کہ کس جگہ پر مرنا ہے آدمی نے، بلکہ آدمی خود چل کر اس جگہ پر پہنچتا ہے کہ جہاں اس کی موت لکھی ہے۔ اور چاہے تو مضبوط قلعوں میں ہو، موت تمہیں آ پکڑے گی، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دو کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں۔ اب یہاں پر پہلی آیت کا جو پورشن ہے وہ تو سمجھ میں آ گیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، موت کی حقیقت، اور انسان کو اس چیز کو ریلائز کیا جا رہا ہے، کیونکہ پیچھے جو کانٹیکسٹ ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کس وجہ سے وہ جہاد کرنے پر نہیں وہ ابھر رہے تھے، اور کہیں کس وجہ سے وہ تیار نہیں ہو رہے تھے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں، کہیں ہم اس دنیا سے ختم نہ ہو جائیں، ہمیں اپنی جانیں نہ دینی پڑیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں ایک پوائنٹ کلیئر کر رہے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو، موت تمہیں آ کر پکڑے گی۔ تم ایسا نہ سمجھو کہ جہاد کرنے کی وجہ سے تمہیں موت آئے گی، بلکہ تم اگر بستر پر بھی ہو تمہیں موت آ کر ہی پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہو، مضبوط قلعوں میں بھی اگر تم ہو تو تمہیں موت آ کر پکڑے گی۔ اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہاں پر منافقین کا رد عمل بتایا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آیات ہے بنیادی طور پر یہاں پر منافقت کو کمپیئر کیا جا رہا ہے ایمان کے ساتھ۔ ایمان والوں کا رد عمل پیچھے میں نے آپ کو بالکل اس لیکچر کے سٹارٹ میں ڈسکس کیا، منافقت کو اس کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ اور کیا چیز جہاں پہ الیبوریٹ کی جا رہی ہے، جب آپ نے سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں نے آپ کو منافقت بڑی ڈیٹیل سے کروائی تھی، تو وہاں پر دل کی بیماریوں کا ذکر تھا کہ منافقت دل کی بیماری کو جنم دیتی ہے، اور ہمارے ذہنوں میں وہی کانسیپٹ بس رچا ہوا ہے کہ ہاں بھئی یہ سب چیزیں منافقت میں ہیں، لیکن عمل کے اندر جو کمزوری ہے وہ بیس ہے۔ تو یہاں پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو عمل کے اندر کمزوری کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ ان کے اندر عمل میں کمزوری ہے، جس کی وجہ سے
یہ لوگ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتے. تو کیا ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی منافقین کو جب کوئی بھلائی ملتی ہے یا جب اسلام کو غلبہ پہنچتا ہے یا مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو پھر اس وقت کیا کرتے ہیں, اسلام کا اظہار کرنے کے لیے, وہ جو ایک شو آف کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے. یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ اسلام کا اظہار کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے. اور پھر اگر کوئی برائی پہنچتی, یعنی کوئی مسلمانوں کو نقصان پہنچ جاتا, کوئی مالی نقصان ہوتا, کوئی جانی نقصان ہوتا, کوئی شکست ہو جاتی, تو پھر کیا ہوتا, جی, جب کوئی نقصان ہو جاتا تو کہتے اٹھتے کہ یہ تیری طرف سے ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ یہ ہمارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود ہے, تو لہٰذا اس لیے ہمیں ناکامی ہو رہی ہے. ان کی یہ کہنے کی وجہ کیا تھی, کیوں ایسا کہتے تھے؟ تاکہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان ہو جائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں, لوگوں کے اندر خدا نخواستہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کو پیدا کرنے کے لیے, تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی مانے ہی نہ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہ لائے. تو اس طرح سے ان کی چالیں ہوتی تھی. جب سب کچھ حالات بالکل اسٹیبل تھے تو اظہار کرتے, اور جب کچھ برا ہوتا تو سب کچھ بلیم کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. انہیں کہہ دیجئے, تو اللہ تعالیٰ آپ جواب دے رہے ہیں کہ انہیں کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں. یعنی ہر حالات اچھے ہیں یا برے ہیں, اس کے اندر کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہوتا, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس آیت سے ہمیں کیا چیزیں حاصل ہو رہی ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ کوئی بھی شخص ہے جو آپ کہہ لیں کہ کسی بھی لیول پر دین کی خدمت کر رہا ہے, دین کو سپورٹ کر رہا ہے, آپ کو پڑھا رہا ہے, آپ کو علم دے رہا ہے, کسی بھی لیول پر ہے, چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک جو دین کی خدمت کر رہا ہے, تو ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس انسان کی خامیاں یا اس انسان کو نکتہ چینی کا شکار کریں اور پھر اس انسان کی خامیاں لوگوں کے سامنے بیان کریں. اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے فساد پھیلتا ہے. بہت سارے لوگ اس انسان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر جب آپ اس انسان کی خامی بیان کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ بددل ہو جاتے ہیں اور پھر لوگ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بہت جگہ پہ ایسا ہوتا ہے, لوگ انسٹیٹیوٹس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ضد باندھ دیتے ہیں اور پھر اس انسٹیٹیوٹ کے اوپر ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ بھائی اس انسٹیٹیوٹ کے قریب نہیں جانا, کہ یہاں کے اندر جو ہے وہ ماحول ایسا ہے, بڑا کنجسٹڈ ہے, ایکسٹریمسٹ بنا کر لوگوں کو نکالا جاتا ہے, اور ایسا ہے اور ویسا ہے, بعض لوگوں کے اوپر لیبل لگا دیا جاتا ہے. تو یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ لیبل لگا رہے تھے کسی برائی کے آنے پر, تو لہٰذا کسی بھی دائی کے اوپر اس طرح سے اس کی خامی کو بیان کرنا یہ چیز جائز نہیں. جب ہم اس کے پاس ہیں ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر غلطی کا شبہ ہوا ہے احترام کے لیول پر آ کر, لیکن دوسروں کے سامنے ہم اس چیز کو ڈسکس نہیں کر سکتے. پھر دوسری یہ چیز ہے کہ آپ کو منافقوں کا رد عمل مل رہا ہے کہ اچھے حالات کے اندر وہ کیا کہتے ہیں؟ اسلام کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو منافقت جو ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف لپ سروس کا نام. لپ سروس کیا ہے کہ آپ کو باتیں بہت اچھی کرنے آتی ہیں, آپ کو کلام بہت اچھا کرنے آتا ہے, بڑا میٹھا آپ کا لہجہ ہے جس سے لوگ ایزیلی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں آپ کی طرف. اب میں بھی یہاں پر بیٹھ کر بڑی خوبصورت لوکریٹو زبان کے اندر بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر بولتی چلی جاؤں, چاہے 2 گھنٹے بولتی جاؤں, لیکن اگر عمل سے خالی ہوں اور میری تنہائی پاک نہیں اور میرا عمل وہ ثابت نہیں کر رہا, وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی, تو یہ منافقت ہے. یہی بات ہے کہ ان کے اندر ان کی لپ سروس بہت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوش کیا کرتے تھے باتوں کے ذریعے, بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعوے کرتے تھے ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے, لیکن جب وقت آتا تو پیچھے ہو جاتے. اور بعض اوقات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کی آپ کہہ لیں کہ ان کو پل کیا جاتا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیا جاتا تھا کہ آج جو برائی آئی ہے وہ صرف اور صرف اس شخصیت کی وجہ سے آئی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تیسری چیز ہے بدشگونی, جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ کسی بھی انسان کے بارے میں کہہ دینا کہ اس کا قدم بھاری ہے, اس کا قدم مبارک ہے, یہ آتا ہے تو بہت برا ہو جاتا ہے, یہ آتا ہے تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. یہ چیز بدشگونی ہے اور یہ منافقت ہے. تو لہٰذا کوئی بھی اچھائی ہے یا کوئی بھی برائی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے, اور اگر اچھائی آتی ہے تو وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے آتی ہے, برائی آتی ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہوتی ہے, وہ ہم اگلی آیت پہ ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھی جو ہم نے ڈسکس کی کہ بدشگونی کرنا, لوگوں کو بلیم کرتا رہنا, یہ بھی چیز منافقت میں آئے گی. اب یہاں پر آپ کو بہت ساری منافقت کی صفات ایک جگہ مل رہی ہیں, تو میک شور کریں کہ آپ جو ہے وہ ٹاپک کے اندر ان کو آپ لکھ سکتے ہیں بلیٹس کے فارم میں. اور پھر دوسری یہ چیز کہ لپ سروس صرف اور صرف باتوں کے ذریعے خوش کرتے رہنا, بہت خوبصورت بولتے رہنا اور عمل سے انسان خالی ہو. اور تیسری یہ چیز کہ کسی بھی دین کی خدمت کرنے والے کی خامیوں کو بیان کرنا, کیونکہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارا اس سے اختلاف ہے, تو یہ بھی چیز درست نہیں ہے.
تجھے جو بھلائی، اب پیچھے کیا آیا کہ جو کچھ بھی ہے چاہے وہ اچھائی ہے یا وہ برائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کو مزید کلیئر کر رہے ہیں، تجھے جو بھی بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے. ہم نے جو اچھائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے ہی نفس کی وجہ سے ہے. ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے. تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ، یہاں پر انسان کو ایک کانسیپٹ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو انسان کی زندگی میں اچھائی آتی ہے، جو انسان کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. لیکن جو انسان کی زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو کوئی تکلیف آتی ہے، تو وہ اس کے اپنے ہی نفس کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ اس کے اپنے گناہوں کی وبال کی وجہ سے ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے زندگی میں، ایک پرنسپل ہونا چاہیے نا، ہر چیز کو ٹیکل کرنے کا ایک طریقہ ہمیں آنا چاہیے. یہ طریقہ ہمیں قرآن سکھا رہا ہے. تو لہٰذا کوئی بھی انسان کی زندگی میں کوئی برائی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر انسان کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تمہاری فلاں غلطی کی وجہ سے آج تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تم نے فلاں وقت میں ایسا کہہ دیا ہے، تم نے ایسا بول دیا ہے، انجانے میں یا جانے میں تم نے کسی کے ساتھ ایسا عمل کر دیا ہے، تم نے فلاں وقت کسی کے ساتھ ظلم کر دیا ہے، آج تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے، یہ جو دکھانا ہے اللہ تعالیٰ کا اس مصیبت کے ذریعے، اس تکلیف کے ذریعے، یہ انسان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس سے انسان نصیحت پکڑ لیتا ہے اور اپنے آپ کو بدل لیتا ہے. لیکن میجورٹی کیا کرتی ہے؟ میجورٹی کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ ہے کمپلین کا اور بلیم کا. میجورٹی کیا کرتی ہے کہ میری زندگی میں مصیبت آئی تو میرے ساتھ ظلم ہوا، یا اللہ میں ہی کیوں، یہ کمپلیننگ یا پھر بلیمنگ کس طرح سے کہ فلاں کی نظر لگی، فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، فلاں کی جو ہے وہ حسد کیا، فلاں نے جادو کیا، فلاں جو ہے اس کو میری خوشیاں بھاتی نہیں، یا پھر فلاں کا بہت زیادہ رد عمل تھا جس کی وجہ سے آج یہ معاملہ پیش آیا. تو لہٰذا میجورٹی جو ہے وہ ایسا کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ نصیحت نہیں پکڑ سکتی، جس کی وجہ سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، جس کی وجہ سے گناہوں کا اعتراف، گناہوں کا اقرار نہیں ملتا. تو لہٰذا جیسے ہی زندگی میں کوئی مصیبت آئے، فوراً یہ احساس کریں کہ یقیناً میری زندگی میں پیچھے میرے سے پاسٹ میں کوئی ایسا گناہ ہو چکا ہے جس کا آج مجھے وبال مل رہا ہے، اور اس وقت فوراً آپ کی زبان یہ اٹر کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو مجھے اس سے نکال سکے، مجھے اس مصیبت سے نکال سکے، مجھے اس آزمائش سے نکال سکے، اس کو آپ جو مرضی نام دے، اس پکڑ سے نکال سکے. تو پاک ہے یا اللہ، لیکن میں ہی ظالم ہوں، میں ہی گناہ گار ہوں، یا اللہ میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، آج تو مجھے اس سے نکال دے. حضرت یونس علیہ السلام، ان سے بھی تو ایک غلطی ہو گئی تھی. آپ دیکھیں کہ یہاں پر ذکر جو آ رہا ہے، اگر آپ اس آیت کو لٹرل میں دیکھیں تو یہاں پر نبی اسلام کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا اس کو سبجیکٹ کو، پچھلی آیت کو کنیکٹ کریں تو لگتا ہے کہ نبی اسلام سے بات ہو رہی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو خوشیاں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو آپ کی زندگی میں برائی آتی ہے وہ آپ کے نفس کی طرف سے ہے. تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جو نبی اور پیغمبر تھے وہ گناہ گار نہیں تھے، وہ خطا کار نہیں تھے، وہ معصوم تھے. لیکن ان کی خطاؤں کو کیا کہا گیا، ان کی چھوٹی چھوٹی وہ جو غلطیاں بھی، ہم ان کو غلطی نہیں کہہ سکتے، وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ اعلیٰ لیول سے تھوڑا سا نیچے ہو جاتے. جب پرفیکشن کے لیول سے تھوڑا سا نیچے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتے تھے. آپ دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی اگر آپ بات کریں، یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں سزا دی تھی، کیوں وہ مچھلی کے پیٹ میں ان کو قید کر دیا گیا تھا کچھ دنوں کے لیے، کہ انہوں نے کیا کیا تھا، ان کی غلطی کیا تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ابھی عذاب کی خبر نہیں آئی تھی، اور انہوں نے اپنی جو دعوت دینا وہ چھوڑ دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں اب تھک چکا ہوں، میں باز آ چکا ہوں، میں اب مزید دعوت نہیں دوں گا، اور بستی جو ہے وہ چھوڑ کر نکل گئے تھے. اب اگر میں اور آپ جو دین کا کام کر رہے ہیں اگر ہم اس طرح سے کرتے ہیں تو ہمارے اوپر اس طرح سے پکڑ نہیں آ سکتی اتنی جلدی، کیونکہ ہمارا لیول ہی پرفیکشن والا نہیں ہے. اب وہ پرفیکشن کے لیول سے تھوڑا سا جب وہ ہلتے تو اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیتا تھا کہ نہیں، آپ کو میں نے پرفیکشن کے لیول پر ہی دیکھنا ہے، اس لیے آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ دنوں کے لیے قید کیا اور انہیں سکھایا، ان کی منہ سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں قیامت تک زندہ رکھے کہ ہر انسان ان الفاظ کو پڑھے گا اور وہ اس طرح سے وہ آزاد ہو سکتا ہے اس مصیبت سے. لیکن یہ بات ہم عام انسانوں کے لیے کہ ہماری زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، جو پکڑیں آتی ہیں، وہ ہمارے گناہوں کے وبالوں کی وجہ سے ہیں. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی آپ یہ ایکسپیرینس کریں، اب یہ آیت سمجھنے کے بعد آپ ایک دفعہ ایکسپیرینس کریں، کوئی بھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پکڑ آتی ہے، ایک فلیش بیک آتا ہے، ایک فوراً سے فلیش بیک آتا ہے ذہن میں،
فوراً سے ذہن کے اندر ایک سوچ آتی ہے کہ نہیں فلاں وقت میں نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے آج میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مجھ سے کچھ ہوا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب وہ جو فلیش بیک ہے وہ کچھ سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے، جس انسان نے اس کو پکڑ کر نصیحت پکڑ لی وہی بچ گیا، اور جس نے اس کو چھوڑ کر، اس کو رد کر کے، اس کو بھلا کر اس نے بلیم کرنا شروع کر دیا، شکایتیں اور شکوے شروع کر دیے، لوگوں سے کمپلین شروع کر دی، اللہ تعالیٰ سے کمپلین شروع کر دی، توبہ کو چھوڑ دیا، یہ وہ انسان ہے کہ جس نے راہ ہدایت کا یا صراط مستقیم کا راستہ چھوڑ دیا۔ تو لہٰذا یہ بات یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس بات کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے، ہر برائی کس کی وجہ سے ہے؟ میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تو لہٰذا استغفار کی کثرت بہت زیادہ، اور جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے لا الہ الا انت، اس کو اسی طرح سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح یہ آیت کریمہ اسی کو کہتے ہیں نا، اس آیت کا 1.25 لاکھ بار بھی ہوتا ہے، جانا جانے کتنی بار لوگ اس کا ورد کرتے ہیں۔ آپ نے ایک بار بول دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے اس بات سے نجات کرا سکے، مجھے اس گناہ سے نجات دلا سکے، مجھے اس پکڑ سے، مجھے اس آزمائش سے نجات دلا سکے۔ یا اللہ تو تو پاک ہے، یا اللہ میں ظالم ہوں، میں مانتا ہوں میں ظالم ہوں، مجھ سے گناہ ہوا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ جو ایک اقرار ہے، یہ جو اقرار آپ کے اندر آیا ہے، بس آپ نے اپنے آپ کو آزاد کر دیا اس چنگل سے، اور جلد اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے نجات دلاتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور جو چھوٹا سا کانسیپٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہوں گی، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نیک انسان ہوتے ہیں، سب سے زیادہ آزمائشیں آپ اپنا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائشیں نیک لوگوں کی زندگیوں میں آتی ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی زندگیوں میں رکاوٹیں لاتا ہے، ان کی زندگیوں میں بیریئرز آتے ہیں۔ تو جو ایک بیوقوف انسان ہے یا جو کم عقل انسان ہے، جس کے پاس فہم نہیں ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ دیکھو قرآن میں تو یہی آیا ہے کہ ہر انسان کی جو برائی ہے اس کے اپنے نفس کی وجہ سے انہوں نے بس اسلام کا لبادہ اڑ رکھا ہے، یہ کوئی نیک شیک نہیں ہے، اس لیے آئے دن ان کے بڑے آزمائشیں ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ ان سے شوہر لے لیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ان سے بیٹا لے لیتا ہے، کبھی ان کی بہن لے لی، کبھی مال لے لیا، کبھی بیماری ان کا ہاتھ پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو یہ تو بس پھنسے ہوئے آزمائشوں میں۔ دیکھو میں کتنا خوش ہوں اپنی زندگی میں، میرے پاس تو اولاد بھی ہے، میرے پاس تو مال بھی ہے، میرے پاس تو بیٹے بھی ہیں، میرے پاس یہ بھی ہے وہ بھی ہے، یعنی کہ ہاں بڑا خوش ہو رہا تھا یہ انسان اس کو دیکھ کر کہ دیکھو یہ تو پھنسا ہوا ہے آزمائشوں میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو چننا چاہتا ہے، اس کو مخصوص کرنا چاہتا ہے، اس کو ایلیویٹ کرنا چاہتا ہے، اسے آزماتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو لوگ آزمائے گئے وہ پیغمبر ہیں، پھر ان کے بعد جو ان کے قریب، جو انسان ان کے جتنا قریب ہوگا اس کی زندگی میں اتنی ہی آزمائشیں آئیں گی۔ اس لیے کبھی بھی آزمائش کو آپ اس طرح سے پکڑ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن دوسری بات یہ بھی سمجھنے کی ضروری ہے کہ جب ایسی پکڑ آ جائے تو استغفار کی کثرت بھی لازم ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں طرف ایک بیلنس اختیار کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگلی آیت پر آ جائیے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پہلے قرآن کی اطاعت اور ساتھ ہی ساتھ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ جس طرح قرآن کی اطاعت لازم ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، اس کی اطاعت بھی لازم ہے۔ جس طرح قرآن کی اطاعت ضروری ہے اسی طرح، بالکل اسی کے ایکولنٹ سنت کی اتباع ضروری ہے۔ ہم سنت کو معمولی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سنت دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دراصل اللہ تعالیٰ کی اتباع ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایکشن، کوئی بات، بعض اوقات یہاں تک یہ بھی آئی کوئی مذاق کرنا بھی، کہ اب مذاق بھی کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کو ہنسایا بھی کرتے تھے۔ ہم نے آپ نے شاید ابھی آپ سیرت کے اندر ہو سکتا ہے ڈسکس کریں کہ نبی اسلام جو ہے وہ صحابہ کو خوش کرنے کے لیے مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا واقعہ ملتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو مذاق کرنا بھی ہے وہ نبی اسلام کا، وہ بھی ریویلیشن کے ذریعے ہے، وہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے، وہ بھی کیلکولیٹڈ ہے، کچھ بھی بات نبی اسلام اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ تو نبی اسلام کا ہر ایکشن، ہر بات، ہر قول، ہر چلنا اٹھنا بیٹھنا، مذاق، ہر چیز نبی اسلام کی کیلکولیٹڈ ہے، وہ ہمارے لیے اگزامپل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی اتباع ہے، اور لہٰذا اسی طرح لازم ہے جس طرح کہ قرآن کی اتباع لازم ہے۔ تو ہمیں اپنا انالیسس کرنا ہے کہ نبی کی اتباع صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں کتنے لیول پر ہے، کیا ریشو ہے، اب تک میں کتنا اس کو پڑھ رہی ہوں اور پھر کتنا میں اس کو کر رہی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ابھی پیچھے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو چیز ہماری اپروچ میں نہیں ہوتی ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جب وہ وقت آتا ہے تو ہم نہیں کرتے۔ جب نبی اسلام کی ابھی آج کل ہم سیرت پڑھ رہے ہیں تو نبی اسلام جو ہم سیرت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بڑا ایک شوق اور جذبہ اور جوش، اور ایون میں آج صبح میں
جو ہے وہ فاطمہ سے کہہ رہی تھی کہ آج تو کلاس کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ کس طرح شروع ہوئی کس طرح ختم ہوئی. ابھی میں مائنڈ ہی بنا رہی تھی کہ ابھی آگے کیا کیا ہونے والا ہے, وہ پکچر بن جاتی ہے نا ذہن میں, اور اتنے میں فاطمہ نے ختم کر دیا. تو ہوتا ہے نا کہ ایک جذبہ ہوتا ہے, آپ جب سیرت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک آپ کے اندر ایک محبت کی ایک امنگ ہوتی ہے, تو اس وقت ہم بڑے بڑے جذبے اور بڑے بڑی آپ کہہ لیں کہ اوٹس لے رہے ہوتے ہیں, اب تو ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے, اور ایسا, اور سیرت کی اتباع اور سنت کی اتباع اور بچوں کو سکھانا اور ایسا اور ویسا. لیکن جب وقت آتا ہے, موقع آتا ہے, اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت کے لیے تھا, آج کے دور کے لیے اپلیکیبل نہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, حالی اس ٹاپک کو لے لیا جائے تو نہ جانے کتنی مثالیں بھری پڑی ہیں ہماری زندگی سے. تو جہاد تو بہت بڑا لیول, ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ناکام ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ جب عمل کا وقت آئے تو اس وقت ثابت کیا جائے. اگلی آیت پر آ جائیے. یہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے, پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ جاتے ہیں. یعنی یہ منافقین کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ منافقین کی کیا حالت تھی کہ جب ایسے تو ہر وقت ان کی زبانوں پہ کیا ہوتا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعنا و اطعنا, ہم نے آپ کی بات سنی اور ہم نے اطاعت کی. یہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے, پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے یا آپ اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتے ہیں. یعنی کہ ویسے تو کیا ہوتا ہے کہ نبی وسلم کے سامنے تو بڑے بڑے دعوے ہیں, لیکن جب نبی وسلم کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو بالکل وہ جو دعوے کیے ہوئے تھے نبی وسلم کے سامنے ان کی بالکل خلاف باتیں کرتے ہیں. ان کی راتوں کی بات چیت اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو وارن کر رہے ہیں کہ جو تم لوگ تنہائیوں میں خلوتوں میں باتیں کر رہے ہو نا, اور جو سوچیں گھڑ رہی ہو, اور جو تم نے نبی وسلم کے سامنے اقرار کیے وہ آپ تو تمہارا اعمال اس کے بالکل مترادف نہیں ہیں, اس کے بالکل الٹ ہیں, تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان باتوں کو لکھ رہا ہے. تو آپ ان سے منہ پھیر لیں. یعنی کہ اب یہاں پر نبی وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے, ان کو وارن کیا جا رہا ہے, لیکن نبی وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایکشن نہیں لینا, کہ یہ لوگ آپ کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہیں اور آپ کے پیچھے جا کر کیا باتیں کر رہے ہیں, آپ نے ایکشن نہیں لینا, آپ نے بادر ہی نہیں کرنا, بلکہ آپ نے اپنے مقصد پر فوکس کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, منہ پھیر لیں. آپ منہ پھیر لیں, اس کا مطلب کہ آپ اعراض کریں, اگنور کریں, اور پھر اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کریں, اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے, یعنی کاموں کو بنانے والا ہے. تو اس سے ہمارے پاس ایک سبق یہ ملتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی یہ خبر ملتی ہے کہ کسی انسان نے آپ کے ساتھ دھوکا کیا, یا اس نے آپ کے سامنے کچھ اور بات کی اور پیچھے جا کر اس نے کوئی اور بات کی. بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ مل کر بہت اچھے سے رہتے ہیں, لیکن جب آپ کے پیچھے جاتے ہیں تو کوئی اور بات کرتے ہیں. اب وہ بات آپ تک اڑتی اڑتی پہنچ گئی کہ بھائی فلاں بندہ تمہارے سامنے تو بہت اچھا بنا ہوا, لیکن پیچھے اس نے ایسی بات کہی ہے. تو یہاں پر مسلمان کا کیا فرض ہے, اور اس کو کیا, ایک مومن کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے موقع پر اس نے اعراض برتنا ہے. اس نے اس کی انویسٹیگیشن نہیں کرنی, اس پر اس نے مزید اس کو لمبا نہیں کرنا, بات کو کھینچنا نہیں ہے, بات کو بار بار ڈسکس نہیں کرنا, اس کو ادھر ہی دبا دو. اپنے مقصد پر فوکس کرو, اپنے اس کام پر فوکس کرو, اعراض کرو, اگنور کرو, اور اللہ پر توکل کرو. کوئی انسان آپ کو سوسائٹی کے اندر ڈی فیم نہیں کر سکتا. توکل یہی ہے نا, کوئی انسان آپ کو ڈی فیم نہیں کر سکتا, کوئی انسان آپ کو نقصان نہیں دے سکتا, آپ کے مال کو آپ سے چھین نہیں سکتا, آپ کی اولاد کو آپ سے چھین نہیں سکتا, آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کوئی انسان. یہ توکل کا نام ہے. تو اعراض کرنا اور توکل کرنا ہے, کیونکہ کاموں کو بنانے والا کون ہے, وہ اوپر بیٹھی ہے ذات اللہ تعالیٰ. تو لہٰذا یہ چیز آپ کو لوگوں کے ڈر سے بالکل نہ ڈر کر دیتی ہے کہ جس سے میں ڈر رہا ہوں اسی حقیقت کیا ہے, اور پھر جس سے میں بھروسہ کر رہا ہوں اسی حقیقت کیا ہے. یہ چیزیں آپ کو ڈر سے نکالتی ہیں. تو آج کا جو کوشچن بھی ہے کہ لوگوں کا ڈر ہمیں روکتا ہے, لیکن اس ڈر کو نکالنا کیسے, اس انسان کی اس شے کی حقیقت کو جاننا ہے. اس کے بعد کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے. اب یہاں پر قرآن کے حق میں اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں کہ یہ لوگ ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے کہ یہ لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں قرآن پر تدبر کرتے, کیوں نہیں قرآن کی ڈیپتھ میں جاتے, کیوں نہیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے. اور اگر یہ قرآن کو واقعی اس کے حق کے مطابق سمجھتے تو یہ اس پوائنٹ پر پہنچتے, یہ اس بات کو سمجھ جاتے کہ قرآن واقعی ہی اللہ کا کلام ہے اور یہ کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اور اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو یقیناً اس میں بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں, بہت ساری اس کے اندر کانٹرڈکشنز ہوتی ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ حال ہی قرآن کے اندر تسلسل کتنا زیادہ ہے کہ ہم ابھی کچھ آیتوں سے ہم منافقت کو پڑھتے آ رہے ہیں تو ایک بہترین تسلسل کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس جگہ پر یہ بات ہونی چاہیے تھی, وہی بات ہو رہی ہے. پہلے بیس بناتے ہیں اللہ تعالیٰ, جب بیس بن جاتی ہے پھر انسان ذرا تیار ہو جاتا ہے چیزوں کو گراسپ کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سامنے لاتے ہیں. اب دیکھیں کہ مکی صورتیں الگ ہیں, مدنی صورتیں الگ ہیں. شروع کے اندر کچھ اور باتیں ہیں, آہستہ آہستہ بیس کے ساتھ ساتھ آپ کو آگے بتایا جاتا ہے. اب ہم لوگ نے
مجھے یہ بات اس آیت کو سمجھ کے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ ہم لوگ بعض اوقات کہتے ہیں ہم سلیکٹیو پورشن پڑھیں گے قرآن کا، بس یہ صورت ہم نے پڑھنی وہ پڑھنی، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی اس پیٹرن کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں سب سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کرنا ہے، ہم دیکھیں تفسیری تو کر رہے ہیں نا، ہم اینڈ سے سٹارٹ کر دیتے ہیں ہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پیٹرن بنایا وہ کسی حکمت کے تحت بنایا کہ اس ٹائم یہ بات ہونی چاہیے، اس ٹائم بندے کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے، اب یہ سمجھنا ضروری ہے، اب یہ ہونی چاہیے، اب یہ ہونی چاہیے، تو ایک بہترین تسلسل ہے، ایک ربط ہے، وہ کڑی سے کڑی مل رہی ہے۔ اسی طرح واقعات کو آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو شروع میں پورا قرآن میں واقعات بھی بہت سارے ہیں، ابھی تک ہم نے واقعات صرف بنی اسرائیل کا پڑھا ہے، بھی آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، فرعون کا بھی ہم نے پڑھ چکے ہیں، تو واقعات ہی جہاں پر بیان کیے گئے، تو ایسا نہیں کہ ایک ہی واقعہ ایک ہی فریزز کے ساتھ ہر جگہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اگر ایک واقعہ ایک فریز کے ساتھ ایک جگہ بیان کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نئے انداز میں دوسری جگہ بیان کریں گے، اور ایک کڑی ہوگی، ایک تسلسل ہوگا، تو لہٰذا یہ چیز ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ایک بہت بہت ڈائیورس ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ریسرچ کریں گے۔ ابھی فی الحال میں آپ کو اس پہ کچھ نہیں دے رہی، لیکن اس کے اوپر میں خود تھوڑا سا ریسرچ کروں گی کہ کیا دلائل ہیں کہ واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے، تو پھر انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ آگے آ جائیے۔ اچھا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف ہوتا۔ تو یہ تدبرون کہتے ہیں کسی چیز کی گہرائی میں جانا، اس کی فہم حاصل کرنا، اس کی سمجھ حاصل کرنا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ہم اپنا بھی جائزہ لے سکتے ہیں، ہم اپنی بھی آبزرویشن کر سکتے ہیں کہ جب ہم ترجمہ پڑھتے تھے، جب ہم صرف تلاوت کرتے تھے، اور اب جب ہم آپ کے تفسیر کر رہے ہیں، ہم گہرائیوں میں جا رہے ہیں، ہم ڈیپتھ میں جا رہے ہیں، تو کیا کوئی ڈفرینس ہے؟ کیا آپ کو ڈفرینس محسوس ہوتا ہے کہ واقعی تدبر اور پڑھنے میں کتنا فرق ہے؟ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ترجمہ پڑھ رکھا ہے، کیا ان کا وہ کلیم صحیح ہے؟ یہ بات بھی جو ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ قرآن کو صرف ترجمے سے پڑھنا اور پھر قرآن کی ڈیپتھ میں جانا، اس میں کتنا فرق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا ہے؟ تدبر کی بہت اہمیت ہے، اور تدبر یہی ہے کہ آیات پر رک کر ان سے چیزوں کو لینا، اور پھر وہاں پر ان کو اپنے لیے لے کر ان سے حاصل کر کے ان کے اوپر غور و فکر کر کے پھر آگے نکلتے جانا، یہ چیز ہے تدبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیے، جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی، اب یہاں پر اگین منافقت کی علامت ایک اور بتائی جا رہی ہے، منافقانہ عادت یا منافقانہ روش بتائی جا رہی ہے کہ جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی، انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ منافقانہ روش ہے کہ جیسے ہی ایک جلد باز انسان ہوتا ہے، منافق جو ہوتا ہے نا وہ بہت ہی جلد باز ہوتا ہے، اور تھوڑا سا کیا کہہ سکتے ہیں کمزور، ذہنی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کو سن کر اس کو ایویلیویٹ نہیں کرتا کہ یہ اس میں کتنی سچائی ہوگی، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا حکمتیں ہیں، کیسا ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، نہیں، بس جیسے سنا کسی نے کان میں ڈالی اس کو آگے سے اس نے پھیلا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ذہنی طور پر بھی ایک کمزوری کی علامت ہے، پلس یہ جلد بازی ہے جو کہ منافقت کی علامت ہے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی مسلمانوں کی کہ امن کی کوئی خبر، یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں سچائی ہے یا جھوٹ ہے، جیسے ہی کوئی خبر امن کی یا آپ کہہ لیں کہ خوف کی ملتی، یہ اس کو فوراً مشہور کر دیتے، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور ان کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدود چند یعنی کچھ دن کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلی چیز کہ افواہیں پھیلانے سے اجتناب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ افواہ نہیں پھیلانی چاہیے، بوگس نیوز نہیں پھیلانی چاہیے۔ کوئی بھی چیز ہے جو آپ کو اڑتی ملی ہے، آپ اس کے وٹنس نہیں ہیں، آپ نے اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، کانوں سے نہیں سنا، مت اس کو پھیلائیں آگے، مت اس کو ڈسکس کریں، مت اس کو آگے بتائیں اور اس کو ادھر ہی دبا دیا جائے۔ دوسری یہ چیز کہ اگر ایک چیز پہنچ بھی گئی اس کو آگے پھیلانا نہیں ہے۔ دوسری یہ چیز کہ جب بعض اوقات کوئی ایسی بات پہنچتی ہے انسان کو تحقیق بھی کرنی پڑتی ہے، اسے علم کے لحاظ سے آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جو بعض اوقات سمجھ نہیں آتی، تو اب وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اب یہ بھی تو ایسی چیز ہے جو ان یوزول ہے، اب وہاں پر کس کو کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ اہل علم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اب آپ اس آیت کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کر دیا۔ یہ بات کیا ہے؟ یہ غلط روش ہے، حالانکہ اب انہیں کرنا کیا چاہیے تھا؟ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکل جاتے اس دور میں، اور کیا پھر اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے، یعنی جن لوگوں کے پاس علم ہے
اور وہ تحقیق کریں، وہ اس بات کی کھوج کریں کہ کیا اس بات میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، ان کے حوالے کر دیتے تو وہ کھوج لگا کر بتا دیتے. تو لہٰذا آج بھی اگر ایسی کوئی بات ملتی ہے تو اہل علم سے رجوع کیا جا سکتا ہے تاکہ اس بات کی تحقیق کی جائے، اور پھر تاکہ اس بات کو اس کا جائزہ لے دیا جائے کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو کچھ کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے. تو یہ بھی ایک شیطانی ہیلا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا کمزور بنا دیتا ہے کہ انسان اپنا ذہن لڑاتا ہی نہیں ہے، انسان اپنے ذہن سے نہیں سوچتا کہ اس بات میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، کیا یہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے. کتنی باتیں ہم دوسروں کے بارے میں سنتے ہیں، کوئی دوسرا ہمیں بتاتا ہے کسی دوسرے انسان کے بارے میں، ہم اپنے ذہن سے نہیں سوچتے کہ یار وہ ایسا کر بھی سکتا ہے، ایسا ہو بھی سکتا ہے، کیا اس کی اتنی حیثیت ہے. بس ہم نے اس سنی سنائی خبر کو لیا، اس کو ڈائجسٹ کیا، اس کے بارے میں سوچتے رہے اور آگے پھیلاتے چلے گئے. یوں سوسائٹی بالکل کرپٹ ہو جاتی ہے اور انسان کی جو اپنی پرسنالٹی ہے وہ بے اعتباری ہو جاتی ہے. پھر اس انسان سے کوئی تیسرا انسان اپنی بات ڈسکس نہیں کرتا، جو انسان جلد باز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. کسی انسان، یہ حدیث ہمیں اپنے ساتھ لگانی ہوگی ہر وقت ہر دم، کہ کسی انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. کچھ سنا سچ ہے باطل ہے، سوچنا ہے نہیں سوچنا، بس اس کو آگے لے کر جانا ہے. وہ پیٹ کے اندر ڈائجسٹ نہیں ہو رہی جب تک میں اس کو بتاؤں گا نہیں. تو یہ جو ہے منافقانہ روش ہے. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہے، تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے. اب یہ آپ دیکھیں کہ ان آیات کے اندر جہاد کی انٹینسٹی، جو ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں جہاد جو ہے وہ بہت بڑا لیول ہے، ہم نہیں کر سکتے، ان آیات کے اندر آپ کو جہاد کی جو ایک سٹریس ہے، جہاد کی جو حقیقت ہے، اسلام کو سوسائٹی کے اندر قائم رکھنے کے لیے جو جہاد کی امپورٹنس ہے اس کو بار بار ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور جہاد صرف اور صرف جنگ نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جہاد اس سے بہت آگے کی چیز کا نام ہے. جہاد سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے نفس کے ساتھ، نفس سے سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر پہلے آپ نفس سے لڑتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کی زبان سے آپ جہاد کرنے لگتے ہیں، پھر آپ قلم سے کرنے لگتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کی صلاحیتیں خرچ ہونے لگتی ہیں، پھر آپ مال سے کرنے لگتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ اس لیول پر جاتا ہے. تو لہٰذا اس لحاظ سے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے. تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جا رہا ہے. ہاں، ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہے. بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، تو اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے اور سزا دینے والا ہے. یعنی کہ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کی راہ میں خود جہاد کرتے رہنا ہے، خود بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے رہنا ہے، اپنے نفس سے، مال کے ذریعے، جان جس طرح سے بھی جہاد کر سکتے ہیں کرتے رہنا ہے، اور خود اچھے کام کرتے رہنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو پھیلانا ہے، لوگوں کی طرف کی تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کے اندر اس چیز کو عام کرنا ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز پر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، اس کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں پہ زنگ نہیں آنے دینا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم بہت ایفرٹ کر رہے ہیں، آگے سے آؤٹ پٹ نہیں آ رہا، لوگ اس طرح سے آپ کو اچھے سے رسپانس نہیں دے رہے، ہم کیا کرتے ہیں، آج کے بعد میں نہیں کروں گا. بہت سارے لوگ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے، اور بہت سارے لوگ لوگوں کے رویوں کی وجہ سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں وہ رسپانس مل نہیں رہا، لوگ اس طرح سے ہمیں رسپانس دے نہیں رہے، لہٰذا ہم ایسا نہیں کریں گے. تو لہٰذا لوگوں کی اچھے یا برے رسپانس کو، برے رسپانس آپ کو آپ کی صلاحیتوں کو زنگ کرنے پر آمادہ نہیں کریں. یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کیونکہ آپ اپنے بارے میں ہی اکاؤنٹیبل ہیں، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں، تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جا رہا ہے، یعنی آپ جو ہے وہ صرف اپنے بارے میں ذمہ دار ہیں، آپ اپنے بارے میں اکاؤنٹیبل ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. جب آپ آگے پھیلا رہے ہیں تو اگلا انسان اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ایکسیپٹ کر رہا، وہ اس طرح سے رسپانس نہیں دے رہا، وہ اس طرح سے آؤٹ پٹ نہیں دے رہا، وہ اس طرح سے آپ کو خوش نہیں کر رہا، وہ اس طرح سے آپ کی محنت کا آپ کو صلہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہا، تو اس کی وجہ سے آپ نے اپنی صلاحیت پر زنگ نہیں لگنے دینا، اور آپ نے اس کام سے رکنا نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ کیا کرتے رہنا ہے، خود بھی جہاد کرنا ہے، اپنے اوپر بھی فوکس رکھنا ہے، لوگوں کو جہاد کی طرف رغبت دلانی ہے، لوگوں کو بھی حکم دینا ہے کہ وہ کانسٹنٹلی اس عمل کو جاری رکھیں، جس طرح سے وہ دین کو پھیلا سکتے ہیں وہ پھیلائیں. اور پھر یہاں پر اسپیشلی اگر جنگ کا ذکر کیا جائے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے. یعنی بہت ممکن ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ پر فوکس رکھو گے، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ ان کا زور توڑ دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تو بہت سخت قوت والا ہے اور سزا دینے والا ہے. تو یہاں تک ہمارا جو ہے یہ آج کا جو ہمارا ڈیسائیڈڈ ٹاپک تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.